بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بجٹ سینٹ میں پیش کیا گیا اور اس پہ اپوزیشن نے خوب ہنگامہ کیا۔ اپوزیشن نے تو ظاہر ہے اپوزیشن کا کام ہی اپوزیشن کرنا چاہیے۔ اگر انہیں بے لگام چھوڑ دیا جائے حکمرانوں کو تو یہ وہ گل کھلائیں کہ عوام کی بس ہو جائے۔ عوام کی تو پہلے بس ہو چکی۔ بجٹ میں بڑی اتحادی پارٹی اور حکومت میں شامل پارٹی پیپل پارٹی نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بجٹ پہ مطمئن نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کو حصہ پورا نہیں ملا سندھ کو۔ بقول ان کے وہ ابھی تک سیلاب زدگان کے نام پہ پوری دنیا لوٹ کے کھا گئے اور ابھی تک سیلاب کے نام پہ مانگی جا رہے ہیں کہ سیلاب میں جو سکول متاثر، ان کے لیے بھی پتہ نہیں کتنے ارب روپے رکھا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں تھوڑا اور سیلاب اپنے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے 10% کا اضافہ جسے انہوں نے ناکافی قرار دیا ہے، اور اپوزیشن نے تو دو ٹوک کہا ہے کہ اس حکومت کو بجٹ پیش کرنے کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ حکومت جعلی ہے، 47 پہ آئی ہے۔ یہ کیسے کبھی کسی دنیا کے ملک میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ نہ لوگوں نے ووٹ دیے، نہ آپ جیتے، نہ کوئی آپ کا نہ تینوں میں نہ 13 میں، لیکن حکومت آپ کر رہے ہیں، اور جو جیتے ہوئے ہیں وہ جیلوں میں ہیں یا ابھی تک عدالتوں کے رحم و کرم پہ ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کبھی ججوں کو جو حج پڑھنے گئے ہوئے ہیں رحم آئے گا اور ہمارا کوئی مقدمہ لگے گا۔ الیکشن ہم نے جیتا ہے، ممبر کوئی اور بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس ملک میں اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اس طرح کا ظلم بھی روا رکھا جاتا ہے کہ ابھی تک سینٹ مکمل نہیں، قومی اسمبلی مکمل نہیں، صوبائی اسمبلیاں مکمل نہیں، مخصوص نشستیں جب تک اس پارٹی کو نہیں دے دی جاتی جس کا حصہ ہے، اس وقت تک اسمبلی مکمل نہیں، اور خیبر پختونخوا کا سینٹ کا الیکشن ہی نہیں کروایا جا رہا۔ اتنے بڑے غیر قانونی کاموں کے ہوتے ہوئے سپیکر، وزیر اعظم اور صدر اور سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے ان کا کہ جو اسمبلی ناجائز ہے، جائز ہی نہیں ہے، جو نامکمل ہے، مکمل ہی نہیں ہے، وہ بجٹ کیسے پیش کرے؟ وہ عوام کی قسمت کے فیصلے کیسے کر سکتی؟ تو اس پہ کچھ سننے والا عدالتیں سنتی تھی بات، عدالتوں کا اختیار ہوتا تھا، اور سپریم کورٹ کا ڈنگ اعظم نذیر تارڑ، بلاول اور شہباز نے مل کے نکال دیا۔ اب بے اثر ہو گیا سپریم کورٹ کے جج بیچارے اپنی نوکری بچانے کے لیے جو جیسا کہا جاتا ہے ویسا کرتے، اور ان کی مرضی کے بغیر نہ کوئی کیس لگ سکتا ہے، نہ کسی کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو غریبوں کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے۔ پہلے بھی امید یہی تھی، امید کر رہے تھے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی، جو کہا گیا تھا کہ بجلی کی قیمتیں 50% نیچے لائی جائیں گی، وہاں کی وہاں ہی ہیں۔ الٹا جو سولر آ رہا ہے باہر سے، اس پہ بھی 18% سیلز ٹیکس لگا دیا گیا۔ کوئی دالیں، چینی، جو اشیاء ضرورت ہیں ہر گھر کی، غریب کی خاص کر کے، اور جو 200 کی تھی وہ 300 کی کر دی گئی ہے، جو 300 کی تھی وہ 400 کی کر دی گئی ہے۔ غریب کے لیے اس بجٹ میں کچھ نہیں۔ امیروں کے لیے، امیروں کو بجٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان کی تنخواہیں بجٹ آنے سے پہلے بڑھ چکی، کہاں فیصلے ہوئے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ججوں کی تنخواہیں پہلے بڑھ گئیں، MNAs کی تنخواہیں بڑھ گئیں، منسٹروں کی تنخواہیں بڑھ گئیں، جو مراعات یافتہ طبقہ، جو اشرافیہ جس کو کہتے ہیں،
ان کی تنخواہیں تو پہلے 600% بڑھ گئیں، اور غریب کے لیے، عام سرکاری ملازم کے لیے آج فرما رہے ہیں کہ 10%، اور ان کی اتحادی جماعت پیپل پارٹی ہی کہہ رہی ہے کہ جتنے اخراجات بڑھے ہیں ان کے حساب سے تنخواہیں بہت کم ہیں۔ وہ بھی کہیں گے صرف اوپر سے، اسی کو ووٹ دیں گے، بجٹ کو پاس کروائیں گے، اور پھر جمہوریت کو سیدھے رستے پہ چلانے کے لیے، نظام کو درست رکھنے کے لیے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے اگر ادھر ادھر ہم ہوئے تو بقول ان کے سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ وہ نظام کہتے ہیں ہم چلانے کے لیے حصے دار بنے ہوئے ہیں، لوٹ مار میں ہم حصے دار بنے ہوئے ہیں، بجٹ میں اربوں روپیہ ہم لیں گے ان سے، اس لیے ہم حصے دار بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سارا کچھ نہ ہو، عہدے بھی نہ ہوں، بجٹ بھی ہمیں ہماری مرضی کا نہ ملے، تو ہمیں حکومت میں جانے کا، حکومت کا ساتھ دینے کا کیا فائدہ؟ وہ رہیں گے حکومت کے ساتھ ہی، ایک دو بندے بیان شیان دیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ جنگی بنیادوں پہ پانی کے آبی ذخیرے بنانے کے لیے ہم انشاءاللہ کام شروع کر رہے ہیں۔ تو میری ان سے ایک سوال ہے ان سے کہ وزیر خزانہ صاحب، آپ کی اتحادی پارٹی اور کچھ اتحادی پارٹیاں آپ کی کالا باغ ڈیم بننے کے مخالف، اس لیے کہ ان کی سیاست اس کے نام پہ چلتی۔ اگر ڈیم بنا ہوتا تو آج انڈیا جو مرضی کر لیتا، ہمارا پانی روکنے کی دھمکی دیتا، پانی روکتا، یا یہاں کوئی مسئلہ، پاکستان سارے کو پانی مل رہا ہوتا وافر مقدار میں۔ اللہ پاکستان میں اتنی بارشیں کرتا ہے کہ اگر یہ پانی ذخیرہ کر لیا جائے تو ہمیں شاید کسی اور پانی کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے سندھی عوام کو کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے سروں پہ مسلط ہیں، حکومت بھی کرتے ہیں، مال بھی کھاتے ہیں، اور مال غائب بھی کرتے ہیں، اڑا جاتے ہیں، باہر جائیدادیں خریدتے ہیں۔ اور میں نے کل یا پرسوں شاید کو کلپ دیکھا عمران خان کا، اس نے کہا زرداری کے جانے کے بعد بلاول کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہوگا نا، وہ یہ ہوگا کہ اپنے باپ کی جائیدادیں تلاش کرنی پڑیں گی کہ کس کس ملک میں اس نے جائیدادیں بنائی ہیں، کس کس ملک کے بینک میں اس نے لوٹ مار کا پیسہ رکھوایا ہوا ہے۔ اور بہت صحیح بات ہے، اتنا کو ہے کہ شاید ابھی بلاول کو وقت لگے گا اسے تلاش کرتے کرتے۔ تو وہ اپنا پیسہ بنانے حکومت میں بھی شامل ہیں، اور ڈیم بھی نہیں بننے دیتے، اور پانی کا مسئلہ جب کو آتا ہے، یہ نہروں کا مسئلہ، خوب شور ڈالا اس پہ، سیاست کی، ادھر ایگری کرائے، اسٹیبلشمنٹ سے بیٹھ کے ایگری کرائے، وعدے وعید ہو گئے، سائن ہو گئے، اور جب عوامی رد عمل دیکھا تو شور ڈال دیا۔ اس طرح کی منافقت جب عوام کے ساتھ حکمران کریں، اشرافیہ پاکستان پہ قابض اشرافیہ اس طرح کی منافقت عوام کے ساتھ کرے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ گورکھ دھندا ہے۔ عوام کو تو ان اعداد و شمار کی سمجھ نہیں آتی، عوام کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب بل آتا ہے، جب گیس کا بل آتا ہے، جب بجلی کا بل آتا ہے، جب اشیاء ضرورت کی قیمتیں بڑھتی، چینی 120 سے بڑھا کے 185 روپے کر دی گئی، اس لیے کہ شوگر ملیں اپنی ہے سب بڑوں کی۔ شوگر تو باہر سے نہیں آ رہی تھی نا، شوگر تو آپ کو امپورٹ نہیں کرنی پڑ رہی، اپنی ہے، اور وافر مقدار میں ہے، اور حکمران طبقے کی ملیں ہیں ساری، اس میں 80 تقریباً 70 روپے کا اضافہ کیا ہے، اربوں روپے کمائیں گے خود، اور غریب کی سنگی پہ نو دے کے جو کچھ سانس آ رہا ہے اسے بھی روکنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ مہربانی فرمائے، جب تک یہ سیاستدان اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے اس وقت تک ایک نہیں 1000 بجٹ آتے رہیں، عوام کا کوئی بھلا نہیں ہو سکتا۔ عوام کو آنکھیں کھول کے اپنوں اور بیگانوں کو پہچاننا ہوگا کہ ان میں سے عوام کا ہمدرد کون ہے اور اپنے خاندان تک کا ہمدرد کون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔